اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آئیے بیٹا آج ہم اردو کی درسی کتاب کے سبق ادب کی اہمیت پڑھتے اور سمجھتے ہیں، جو صفحہ نمبر 78 پر موجود ہے۔ اوکے بیٹا، ہم سب سے پہلے اس سبق کے مشکل الفاظ اصلاح تلفظ کے لیے دیکھ لیتے ہیں پہلے، تاکہ سبق کی بلند خوانی میں آپ کو کوئی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ آسودگی، انکشاف، عکاس، تحریر، عمدہ، مہارت، تاثرات، نقوش، تجاویز۔ اوکے بیٹا، یہ تھے اصلاح تلفظ کے لیے مشہور الفاظ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں الفاظ معنی۔ آسودگی، آرام و چین۔ انکشاف، ظاہر ہونا۔ عکاس، عکس پیش کرنے والا۔ تحریر، لکھائی۔ عمدہ، اعلیٰ۔ مہارت، کمال۔ تاثرات، آثار۔ نقوش، نشانات۔ تجاویز، آرا۔ اوکے بیٹا، یہ تھے الفاظ معنی۔ آئیے اب اس سبق کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ بیٹا، لفظ ادب دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک عزت اور احترام کے معنوں میں، اور دوسرا ایسی تحریر بھی ادب ہے جس میں انسانی احساسات، جذبات اور خیالات پیش کیے جائیں۔ بیٹا، ادب کے پہلے معنوں کا جو تعلق ہے وہ ہر فرد سے ہے۔ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جبکہ ادب کے جو دوسرے معنوں کا تعلق ہے وہ ہر فرد سے نہیں ہوتا، لیکن بیٹا ہر شخص اس سے ضرور فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عمدہ تحریر ہوتی ہے جس میں ذہنی اور دلی آرام و سکون ہوتا ہے، اور اس سے لوگوں میں مطالعے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا، نثر کی صورت میں ادب کی جو اقسام اردو میں خاص طور پر مشہور ہیں، ان میں کہانی، ناول، افسانہ، ڈرامہ، سفرنامہ، آپ بیتی، سوانح حیات اور مضامین وغیرہ شامل ہیں۔ اور نظم یعنی شاعری کی شکل میں حمد ہے، نعت ہے، غزل، قصیدہ اور مرثیہ وغیرہ اردو ادب میں بہت مقبول ہیں۔ بیٹا، ادبی تحریر لکھنے والے کو، جو ادبی تحریر لکھ رہا ہے، اسے ادیب کہا جاتا ہے، اور چونکہ ادیب بھی ہمارے معاشرے کا ایک فرد ہی ہوتا ہے اور حساس دل و دماغ کا مالک بھی ہوتا ہے، لہٰذا وہ معاشرتی خرابیوں اور اخلاقی خامیوں پر کڑنے کے بجائے اپنی تحریروں سے ان کو مٹانے کی تجاویز پیش کرتا ہے، اور ساتھ ہی ان کی اصلاح کی کوشش بھی کرتا ہے۔ بیٹا، ادیب مایوس لوگوں کے دلوں میں امید کی کرن پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ بیٹا، ادیب معاشرے میں ایک جراح کی سی اہمیت رکھتا ہے۔ جس طرح ایک جراح اپنے نشتر کے ذریعے جسم سے ناسور یعنی زخم کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے، اسی طرح ایک ادیب بھی تحریر سے معاشرتی برائیوں کو دور کرتا ہے، جس کی بدولت کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں شعور اور معاشرے میں سدھار پیدا ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ادب دنیا کی ہر زبان میں لکھا جاتا ہے، عربی، فارسی، انگریزی، چینی، جرمن، اردو، سندھی، پنجابی، پشتو اور کہ ہر زبان میں ادب تحریر ہوا ہے۔ لیکن ادبی تحریر کے لیے زبان پر مہارت ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا ہر تحریر ادبی تحریر نہیں ہوتی۔ ادبی تحریر صرف وہی تحریر ہوتی ہے جس میں معاشرے کی سچائی کو بہت اچھے طریقے سے، بہت عمدہ طریقے سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات اور تاثرات کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہو۔
بیٹا ادب زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اب چاہے وہ شعبہ سائنسی ہو یا وہ شعبہ مذہبی ہو یا جغرافیائی ہو، نفسیاتی ہو، معاشرتی ہو یا صحافتی ہو۔ ادب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بات جو واعظ یا نصیحت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اثر نہیں کر پاتی یا لوگوں کے دلوں میں نہیں اتر سکتی، وہی بات ایک ادبی تحریر یا شعر کی شکل میں نہ صرف لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے بلکہ بیٹا گہرے نقوش بھی چھوڑ جاتی ہے۔ بیٹا انسانی زندگی میں ادب کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ادب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے، لہٰذا وہ معاشرے کی صحیح تصویر کشی کرتا ہے، یعنی کہ معاشرے کی صحیح تصویر دکھاتا ہے جس سے لوگوں کے اصل چہرے اور معاشرتی حقائق کا درست طور پر انکشاف ہوتا ہے۔ بیٹا اردو میں ایسا ولولہ انگیز ادب بھی موجود ہے جو مختلف موقعوں پر لوگوں میں شعور اور جوش و خروش پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ مثلاً تحریک پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایسا بہت سا ادب اردو میں تخلیق ہوا جس سے مسلمان قوم میں سیاسی، سماجی، ادبی اور تہذیبی شعور پیدا ہوا۔ بیٹا ہمارے ادیبوں اور شاعروں نے اپنی تحریروں کے ذریعے آزادی کی جدوجہد میں ایک نئی روح پھونکی۔ جن ادیبوں اور شاعروں نے اپنے قلم کے زور سے لوگوں میں قومی تشخص اور آزادی کا جذبہ پیدا کیا، ان میں مولانا الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد، علامہ شبلی نعمانی، جوش ملی آبادی اور علامہ اقبال بیٹا سر فہرست ہیں۔ 1965 اور 71 کی جنگوں میں جو قومی نغمے پیش کیے گئے وہ ہمارے شعری ادب کا عظیم سرمایہ ہیں۔ بیٹا آپ نے اس سبق ادب کے بارے میں جانا اور ادب کی اہمیت کو پہچانا۔ امید ہے کہ آپ ادب اور ادب کی اہمیت کو بہت اچھی طرح جان گئے ہوں گے اور سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ آئیے بیٹا اب اس سبق کی مشق دیکھتے ہیں جو صفحہ نمبر 80 پر موجود ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے بیٹا، ادب کی خوبی کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، ادب کی خوبی یہ ہے کہ جو بات واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اتر نہیں پاتی، وہی بات ایک ادبی تحریر یا شعر کی شکل میں نہ صرف لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے بلکہ گہرے نقوش بھی چھوڑ جاتی ہے۔ دیکھیے بیٹا، ادب کن 2 صورتوں میں تخلیق ہوتا ہے؟ اوکے بیٹا، اس کا جواب ہے، ادبی تحریر 2 صورتوں میں ہوتی ہے، ایک نثر، دوسری نظم، بریکٹ میں لکھیے گا شاعری۔ اوکے بیٹا، جواب سوال نمبر 3 دیکھیے، کون سی تحریر ادبی ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہوگا بیٹا، ادبی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں معاشرتی سچائی کو عمدگی سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات اور تاثرات کو بہتر انداز سے پیش کیا گیا ہو۔ سوال نمبر 4 دیکھو بیٹا، انسانی زندگی میں ادب کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا جواب ہے، انسانی زندگی میں ادب کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ادب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے، لہٰذا وہ معاشرے کی صحیح تصویر کشی کرتا ہے جس سے لوگوں کے اصل چہرے اور معاشرتی حقائق کا درست طور پر انکشاف و ادراک ہوتا ہے۔ اب دیکھیے سوال نمبر 5، ادب کسے کہتے ہیں اور معاشرے میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا جواب ہے بیٹا، ایسی تحریر جس میں انسانی احساسات، خیالات اور جذبات پیش کیے جائیں اسے ادب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی عمدہ تحریر ہے جس سے ذہنی اور قلبی آسودگی حاصل ہوتی ہے، ہر شخص اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس سے مطالعے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ اوکے بیٹا، یہ سوال نمبر 1 تھا جس میں آپ کے پاس 5 سوالات ہیں جن کے جوابات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب یہ آپ اپنی کاپی میں کر لیجئے گا۔ سوال نمبر 2 دیکھیے جو صفحہ نمبر 80 پر ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ اس کا الف ہے، اردو زبان میں ادب مشتمل ہے نمبر 1 2 معنوں میں، نمبر 2 3 معنوں میں، نمبر 3 4 معنوں میں، نمبر 4 5 معنوں میں۔ تو بیٹا ہم نے جب آپ کو لیکچر کی وضاحت
جب سبق کی وضاحت میں نے آپ کو کروائی تھی تو اس میں آپ کو کیا بتایا تھا کہ ادب 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی تو اس کا صحیح آنسر کیا ہوا؟ 2 معنوں میں۔ بے دیکھیے، ادب فراہم کرتا ہے، کیا فراہم کرتا ہے یعنی کہ کیا دیتا ہے؟ آسودگی، ٹھیک ہے بیٹا۔ جیم دیکھیے، ادب معاشرے کا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے، شکاری ہوتا ہے، مخالف ہوتا ہے یا عکاس ہوتا ہے؟ جی بیٹا، ادب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے۔ دال دیکھیے بیٹا، ادب تخلیق کرنے کے لیے ضروری ہے زبان کی شناسائی، مہارت، مضبوطی یا پہچان۔ صحیح رائٹ آنسر اس کا ہے بیٹا مہارت ہے۔ دیکھیے اس کا، معاشرے میں ادیب حیثیت رکھتا ہے افسر کی، کلرک کی، جراح کی یا مزدور کی۔ اوکے بیٹا اس کا رائٹ آنسر ہوگا جراح کی۔ اوکے بیٹا، اب دیکھیے آپ سوال نمبر 3 جو آپ کا صفحہ نمبر 81 پر موجود ہے۔ اس میں آپ کے پاس سوال ہے، سبق کے مطابق درج ذیل جملے درست الفاظ سے پر کیجیے۔ الف دیکھیے بیٹا، ادب زندگی کے ہر شعبے پر نہیں لکھیے گا بیٹا، سے لکھیے گا۔ ادب زندگی کے ہر شعبے سے ڈیش رکھت ہے یعنی کہ تعلق ہے، ادب زندگی کے ہر شعبے سے تعلق ہے۔ اور ادب کے بعد دیکھیے گا کا، ادب کا زندگی کے ہر شعبے سے تعلق ہے۔ بے دیکھیے، ہر تحریر ڈیش تحریر نہیں ہوتی، تو اس کی ڈیش میں آپ کیا بھریں گے؟ ادبی، ہر تحریر ادبی تحریر نہیں ہوتی۔ جیم دیکھیے بیٹا، ادب 2 صورتوں میں ڈیش ہوتا ہے، تخلیق ہوتا ہے، ادب 2 صورتوں میں تخلیق ہوتا ہے۔ دال، انسانی زندگی میں ادب کی بڑی ڈیش ہوتی ہے، انسانی زندگی میں ادب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہے دیکھیے بیٹا، ادب کے پہلے معنوں کا تعلق ہر ڈیش سے ہوتا ہے، ہر ڈیش میں کیا آئے گا؟ فرد۔ ادب کے پہلے معنوں کا تعلق ہر فرد سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے بیٹا سوال نمبر 4، سوال نمبر 4 میں آپ کو ایک خط لکھنا ہے اخبار کے ایڈیٹر کے نام، اس میں آپ نے کس بارے میں لکھنا ہے خط؟ اپنے اسکول کے فنکشن کے بارے میں، اور یہ خط آپ کا تفصیلی ہونا چاہیے۔ بیٹا آپ خط لکھنے کا طریقہ کار بہت اچھی طرح پہلے سیکھ چکے ہیں اور آپ کو کلاس میں بھی کروایا گیا تھا، لہٰذا آپ بہت اچھی طرح یہ خط لکھیں گے۔ اخبار کے ایڈیٹر کے نام آپ کو خط لکھنا ہے، اپنے اسکول کے فنکشن کے بارے میں آپ کو تفصیلی بتانا ہے۔ اوکے بیٹا، اب آپ اس سبق کا تفویض کار یعنی کہ ہوم ورک جو آپ اپنی کاپی میں کریں گے اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ سب سے پہلے اس سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، ادب کی اہمیت، صفحہ نمبر بھی مینشن کریں گے بیٹا ٹائٹل پیج میں۔ اس کے بعد دوسرے پیج پر آپ اس سبق کے الفاظ معنی لکھیں گے اور اصلاح تلفظ کے وہ الفاظ جو میں نے آپ کو بتائے آپ ان کو پڑھیں گے بھی اور انہیں لکھیں گے بھی۔ اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 80 سے مشق کریں گے۔ مشق میں سوال نمبر 1 آپ کے پاس ہے جس میں 5 سوالات ہیں، ان کے جوابات دیں گے آپ۔ سوال نمبر 2 آپ کے پاس MCQs ہیں جو آپ کے رائٹ آنسر میں آپ کو بتا چکی ہوں، لہٰذا آپ وہ MCQs کریں گے۔ سوال نمبر 3 میں آپ کے پاس خالی جگہ ہیں، خالی جگہ بھی میں آپ کو فل کروا چکی ہوں، لہٰذا آپ خالی جگہ فل کریں گے۔ سوال نمبر 4 میں آپ کے پاس خط ہے اخبار کے ایڈیٹر کے نام اور اس کا سوال ہے آپ کے اسکول میں فنکشن ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں تفصیلی آگاہ کریں گے۔ اوکے بیٹا، یہ تمام کام آپ کی کاپی میں موجود ہونا چاہیے اور پھر انشاءاللہ نئے تدریسی خاکے کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔